رہے ہیں. کوئی ہے ایسا آدمی کہ اس کی بیوی کو کسی نے شہید کیا ہو اور وہ اسی کے ساتھ مدد میں لگا ہوا ہو؟ تو یہ سارا ایک افسانہ گھڑا گیا ہے. اور اس کے گھڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمیٹی بنائی تھی جس نے قرآن کو جمع کر دیا اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر جمع کیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قرآن جمع کیا تو اب وہ یہ چاہتے تھے، یہودی عبداللہ ابن سبا جس نے یہ سارا افسانہ گھڑا، یہ سارا ڈرامہ بنایا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مشکوک ہو جائے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مشکوک ہو جائے. جب ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو گواہ ہے یہ تو خود جھوٹا ہے، عموماً جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ لالچی ہے، یہ قاتل ہے، تو اس کی جمع کی ہوئی چیز کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ جب ان کی اہمیت نہیں رہے گی تو قرآن کی اہمیت نہیں رہے گی. جب قرآن مشکوک ہو جائے گا تو اسلام کا نام نشان مٹ جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی سازش چلی. تو چونکہ یہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے ہم پر ایک تو یہ لازم ہے، خود ہم بڑے تو مسجد میں آتے ہیں، بچوں کو بھی مسجد میں لائیں اور ان کو صحیح العقیدہ قاری صاحب کے پاس پڑھائیں، اور وہاں پر اس بات کا اہتمام ہو کہ بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارے دین پر یہ اعتراض ہوتا ہے. یا چلیں چھوٹے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اعتراض کے بارے میں نہ بتایا جائے، اپنے صحابہ کی